إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے نماز شروع کر کے اللہ اکبر کہہ کر دعا استفتاح اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا گرامیٹیکل انالیسس کیا تھا۔ سورۃ الفاتحہ سے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ میں جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر ہم انالیسس کریں، اچھا شروع کرنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں چند اہم ترین باتیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، یعنی جس چیز سے افتتاح کی جاتی ہے، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی کئی نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلا ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الرقیہ دم، یعنی رقیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دم۔ جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ صحیح بخاری کی روایت، مسلم میں بھی، اور اس کے کئی اور بھی نام ہیں، اور ایک اور اس کا نام ہے الصلاح، اس کا ایک نام الصلاح بھی ہے، یعنی جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ اور اس سے متعلق جو حدیث ہے وہ انشاءاللہ ہم کلاس کے آخر میں پڑھیں گے، جس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو الصلاح جو ہے فرمایا گیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ رقیہ بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں کسی شخص کو بیماری ہو جائے، کسی چیز نے کاٹ لیا ہے یا کوئی بیماری ہو گئی ہے، کوئی درد ہے، تو بالکل سورۃ الفاتحہ سے دم کریں اور انشاءاللہ اس کو آرام آ جائے گا، اس کی تکلیف میں، اس میں شفا ہے۔ جب ہم سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکیب تو آپ کو آتی ہے، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے حروف جارہ کا ٹاپک کیا تھا تو ہم نے اس کی ترکیب کی تھی۔ با جو ہے یہ حرف جارہ ہے، حرف جارہ ہے با۔ ٹھیک ہے جی، آگے اب دیکھیں آپ نے پہچاننا ہے کون سا مرکب، اسم اللہ۔ دیکھیں ایک اسم آ رہا ہے جو کہ خود اسم ہی ہے، اسم ہے اسمن، ٹھیک ہے جی، نام اسم۔ اب آپ دیکھیں، یہ میں آپ کو طریقہ پہلے بتایا، بہت اہم طریقہ ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔ آپ کو کوئی اسم ملے اور اس کی اعراب ہلکی ہو اور اس پہ ال بھی داخل نہ ہو،
تو زیادہ تر آپ کا گمان کیا ہوگا کہ وہ کیا بنے گا؟ اضافی. ہاں جی مرکب اضافی. مرکب اضافی بنے گا ماشاء اللہ. تو مضاف بننے کا اس کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کنفرم کب کریں گے یہ بات کہ مرکب اضافی ہی ہے؟ مضاف الیہ بھی اس کا ماشاءاللہ جب مضاف الیہ آپ کو حالت جر میں نظر جر میں ملے. صحیح ہے جی. اچھا یہ ضروری نہیں ہے مضاف جر میں آئے، یہ نصب رفع کسی میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے جو مضاف ہے، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوگا. یہاں پہچان کیا ہے کہ اعراب ہلکا ہے، یعنی تنوین نہیں اور ال بھی نہیں ہے. تو کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ مضاف بن سکتا ہے، اور کنفرم ہوگا جب مضاف الیہ آپ کو جر میں ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ نے ماشاءاللہ پہچان لیا یہ مرکب اضافی ہے، مضاف اور مضاف الیہ. صحیح ہے جی. اچھا یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب جاری بنے، اور یہ جر میں کس وجہ سے ہے؟ ویسے تو اسمن ہے نا، تو اگر ہم مرکب اضافی بنائیں تو بنے گا اسم اللہ، اللہ کا نام. تو اسم اللہ ہی کس وجہ سے ہے؟ حرف جارہ کی وجہ سے. حرف جارہ با کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی، تو حرف جارہ اور مجرور. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلتے ہیں. سر یہ تھوڑا سا بتا دیں گے کہ یہ اسمن سے بسم کس طرح بنا یہ سم؟ ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں کیونکہ یہ جو اسم ہے نا، یہ کیا ہے؟ اس میں حمزہ بھی آ رہا ہے. اور ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ اس کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل. کیا ہے؟ حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل ہے. تو جب بھی آپ کو ملا کے پڑھیں گے تو وہ لکھا ہوا ملے گا نا اسم، تو اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوگا. یعنی جب ملا کے پڑھیں گے تو حمزہ لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. صحیح ہے. جیسے بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، بیس الاسم الفسوق بعد الایمان سورۃ الحجرات میں. تو وہاں الاسم ہے لیکن حمزہ لکھا رہتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. تو لیکن یہاں پہ خاص مقام ہے کہ بسم اللہ میں یہ جو حمزۃ الوصل ہے یہ نہ صرف پڑھنے میں نہیں آتا، یہ لکھنے میں بھی نہیں آتا. یہ لکھنے میں بھی حذف ہو گیا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ عرب بسم اللہ پڑھتا ہے کہ اس نے اس کو لکھنے میں بھی حذف کر دیا ہے. تو یہاں پہ یہ خاص ہے، یہ اسم جو ہے جب اللہ کے ساتھ لکھا جائے گا بسم اللہ میں تو خاص ہے کہ حمزہ حمزۃ الوصل لکھا بھی نہیں جائے گا، ورنہ ہمیشہ لکھا رہے گا. شروع کریں گے تو پڑھیں گے بھی، پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو پڑھا نہیں جائے گا، لکھا رہے گا. لیکن بسم اللہ وہ خاص مقام ہے جہاں پہ یہ نہ پڑھا جائے گا نہ لکھا جائے گا. واضح؟ جی سر. ٹھیک ہے جی. اچھا تو اب آپ دیکھیں تو حرف جار اور مجرور، حرف جار اور مجرور جب ملتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ متعلق بنتے ہیں. صحیح ہے جی، متعلق بنتے ہیں. لیکن ابھی رکے، ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں، ہمیں کچھ اور اسما بھی نظر آ رہے ہیں. الرحمن آپ دیکھیں تو غور کریں تو الرحمن پر بھی کسرہ ہے. کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کسرہ نہیں، ہمیں بولنا چاہیے حالت جر میں. حالت جر میں کیا وجہ ہے ہونے کی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ صفت بیان کر رہے ہیں نا اللہ کا. ہاں جی. تو یہ صفہ ہے، یہ صفت ہے، اور یہ صفت نمبر 1 ہے، اور یہ صفت ثانی ہے، دوسری صفت ہے. کس کی؟ اللہ کی. ٹھیک ہے جی، اللہ کی. تو آپ کو پتہ یہ چلا کہ جو مضاف الیہ ہے یہ موصوف ہے. ٹھیک ہے جی، ایسا ہی مضاف الیہ کیا ہے؟ موصوف ہے. تو مضاف الیہ موصوف ہو گیا اور اپنی صفت کے ساتھ مل کے بنا مرکب توصیفی. ٹھیک ہے، اور یہ مضاف کے ساتھ مل کے بنا پورا مرکب اضافی، اور وہ مرکب اضافی آ گیا حالت جر میں. کس وجہ سے؟
مجرور کیوں ہے یہ؟ اس حرف جارہ با کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پورا مل کے بنا مرکب جاری. مرکب جاری. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے دیکھا مرکب توصیفی پارٹ بنا ہے مرکب اضافی کا، اور مرکب اضافی حرف جارہ کے ساتھ مل کے بنا ہے مرکب جاری. تو آپ کو پتہ چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرکب جاری ہے، ایک مرکب جاری. تو اگر ہم اس کو مرکب جاری مان لیں تو اس کا گرامر والا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ ویسے تو ہم اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں عام رواں، وہ ہم کرتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم اس کا گرامر والا ترجمہ کریں تو پھر ترجمہ کیا ہوگا یہ بتائیے. اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن الرحیم. ہاں دیکھیں ہم اردو میں کیا کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا اردو میں ہم صفت کو پہلے کہتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ صحیح. صحیح. تو اگر ہم صفت کو پہلے کہیں گے تو پھر کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ. صحیح ہے. یہ ہو گیا اس کا گرامر والا مرکب جاری کا ترجمہ. صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو ہم کام شروع کرنے لگتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ. ہم کام شروع کرنے لگتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ کہتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ایک مرکب جاری ہے گرامر. اس کا گرامر والا ترجمہ بنے گا الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک چیز اب ذرا ہم غور کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے اس کے بارے میں دو آرا ہے. ایک یہ جو آرا ہے، جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ. ٹھیک ہے جی. اور ہم اسی رائے کو پریفرنس دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ. اسی طرح الرحمن کے بارے میں بھی یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، لیکن یہ نام اللہ کا ذاتی ہے. اللہ کے سوا کوئی رحمان نہیں ہو سکتا، نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جو رحمان ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اسی لیے لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن. جس کا نام عبد الرحمن ہے اس کو رحمان ہرگز نہیں بلا سکتے. ٹھیک ہے جی. اس کا نام عبد الرحمن ہے، اس کو عبد الرحمن ہی بلانا ہے کیونکہ رحمان اللہ کے سوا کوئی نہیں. رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں دی ہے. تو رحیم کسی بندے کی صفت ہو سکتی ہے کہ وہ رحمت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی، لیکن جب اس پہ ال داخل ہو جائے گا، الرحیم ہو جائے گا تو پھر وہ صرف اللہ کا نام ہے. الرحیم کوئی اللہ کے سوا نہیں ہو سکتا. واضح؟ رحمان میں تو رحمان بھی کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کے سوا. رحیم میں رحمت کی صفت ہو سکتی ہے کسی بندے میں، لیکن الرحیم صرف اللہ ہے. واضح ہو گیا سب کو؟ اچھا اب الرحمن اور رحیم جو دونوں ہیں نا، دونوں را اور میم اس مادے سے مشتق ہیں، رحمت کے مادے سے. راحا اور میم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے جی. عربی میں کچھ اوزان ہوتے ہیں مبالغے کے جس میں بہت زیادہ کا مفہوم پایا ہے، تو دونوں میں رحمت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. الرحمن بھی مبالغے کے صیغے پہ ہے اور رحیم بھی مبالغے کے صیغے پہ. دونوں میں فرق جو مفسرین علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جس میں جوش پایا جاتا ہے، جس میں جوش پایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو ہر کسی کے لیے عام ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو. آپ دیکھیں اس دنیا میں کیا کافروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نہیں نوازا؟
کیا ان کے پاس مال دولت اولاد رزق نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جس میں بہت جوش پایا جاتا ہے، اور یہ سب کے لیے عام ہے اور یہ دنیا کے لیے ہے. تو اسی لیے آپ نے سنا ہوگا دعاؤں میں جب شیوخ دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الدنیا والآخرہ. اچھا، اب رحیم جو ہے تو رحمان میں ہو گیا جوش، رحمت کا جوش، اور سب کے لیے عام. جو رحیم ہے اس میں رحمت میں دوام ہے، مسلسل رحمت، مسلسل رحمت. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں کے لیے تو رحیم ہے، یعنی مومنوں کے لیے مسلسل رحمت ہے، مسلسل رحمت ہے. دنیا میں بھی رحمت ہے، موت کے وقت بھی رحمت ہے، موت کے بعد بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے. تو رحیم جو ہے وہ مومنوں کے لیے ہے اور اس میں مسلسل رحمت ہے، آخرت میں وہ خاص ہے مومنوں کے لیے. واضح ہو گیا جناب؟ رحمان میں جوش ہے اور رحیم میں دوام ہے. تو ہم ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان. دیکھیں اس میں کیا آ گیا؟ جوش آ گیا، اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی اس میں دوام ہے. ٹھیک ہے جناب؟ واضح. اچھا، یہ تو میں نے آپ کو ایک گرامیٹیکل ترکیب بتا دی مرکب جاری والی، اور اس کا ہم نے ترجمہ کر لیا الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور رائے بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ رائے یہ ہے کہ کچھ گرامر والے کہتے ہیں جی اس سے پہلے ایک فعل محذوف مانا جاتا ہے، اس سے پہلے ایک فعل محذوف مانا جاتا ہے. وہ فعل کیا ہوگا؟ وہ فعل ہوگا جو کام ہم کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کے لیے کیا مادہ آتا ہے؟ قاف، را اور حمزہ. قرأ یقرأ. ٹھیک ہو جی. قرأ یقرأ. یقرأ سے واحد متکلم کا صیغہ بنے، کیا بنے گا؟ اقرأ. اقرأ، میں پڑھتا ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں جی یہ جو اقرأ ہے نا، یا نقرأ کہہ لیجیے اگر جمع کا صیغہ ہو تو، یہ اس سے پہلے محذوف ہے. تو یہ اس سے پہلے محذوف اگر مان لیں تو پھر ہمیں وہ ترجمہ مل جائے گا جو ہم مصحف میں پڑھتے ہیں. میں پڑھتا ہوں، میں قرات کرتا ہوں رحمان رحیم اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جناب؟ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے لیے مادہ ہے حمزہ، کاف اور لام. ٹھیک ہے جی. اکلا یاکلو، اور اگر واحد متکلم کا صیغہ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ آکلو. اور آکلو جو ہے وہ کیا ہے؟ محموز ہے، اور محموز کی تبدیلی آخر کیا ہو جائے گا؟ وہ دو حمزہ جمع ہو گئے ہیں. آکلو. اس پہ آکلو. صحیح جی. آکلو، میں کھاتا ہوں. تو اس سے پہلے آکلو کو محذوف مان لیں گے. میں کھاتا ہوں رحمان رحیم اللہ کے نام کے ساتھ. واضح؟ اور اگر اس کو ہم جنرل کر لیں تو ہم صیغہ لے لیتے ہیں با، دال اور حمزہ. صحیح جی. شروع کرنا. ٹھیک ہے جی. با، دال اور حمزہ. اگر میں آپ کو کہوں جی اس کو آپ باب افتعال پہ ڈال دیں، افتعال، اب ذرا اہتمام کے ساتھ ہم کام شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اہتمام کا مفہوم لانے کے باب افتعال کو لایا جاتا ہے مزید فی میں. تو کیا ہو جائے گا؟ افتعال یفتعل، ابتدا یبتدئ، صحیح جی. اور یہ حمزہ کو ہم یا کی کرسی پہ بٹھاتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. یبتدئ، اور یبتدئ کا اگر واحد متکلم کا صیغہ بنے تو کیا بنے گا؟ ابتدیو. ابتدئ. میں شروع کرتا ہوں، اہتمام کے ساتھ کام ہو رہا ہے، میں شروع کرتا ہوں رحمان رحیم اللہ کے نام کے ساتھ. تو اب ہم اس ترجمے پہ پہنچ گئے جو ہمیں مصحف میں لکھا ہوا ملتا ہے. واضح ہو گیا جناب؟ کلیئر ہے؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی. تو دونوں میں نے آپ کو آرا بتا دی گرامیٹیکل حوالے سے. سب کو کلیئر ہے جناب؟ جی سر. یس سر.
ٹھیک ہے جی. اس کے ایک فرحان ایک پکچر لے لیجیے. جی سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جی جناب. سورۃ الفاتحہ کی بھی ہم نے گرامیٹیکل انالیسس پہلے کیا تھا. تو اگر ہم شروع کریں الحمد، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسم سے شروع ہو رہا ہے جملہ. اب دیکھیں گرامیٹیکل انالیسس کا طریقہ دیکھیں. جب اسم سے شروع ہو رہا ہے جملہ تو وہ بنے گا جملہ اسمیہ موسٹ پروبیبلی. کبھی مفعول مقدم ہو سکتا ہے لیکن وہ اس وقت ہوگا جب حالت نصب میں نظر آئے اسم. لیکن یہاں پہ نہیں، الحمد رفع میں ہے تو جملہ اسمیہ بنے گا. معرفہ سے شروع ہو رہا ہے تو آپ اس کو مبتدا کہہ دیں گے. ٹھیک ہو گیا جناب؟ مبتدا ہو گیا. اب آپ نے جملہ اسمیہ میں مبتدا جب آ گیا ہے تو آگے اب آپ نے خبر متعلق خبر دی. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس طرح آپ نے سیکوینس لے کے چلنا ہے ہمیشہ. پہلے آئیڈینٹیفائی کر لینا جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے اچھا آپ کو فعل مل گیا تو فعلیہ. اب آپ نے فاعل مفعول متعلق چیزیں دیکھنی ہے. اب آپ کو مبتدا مل گیا ہے تو آپ نے اب خبر اور متعلق خبر دیکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اب دیکھیے للہ، للہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری. مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے جی. لام حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے جی. حرف جارہ لام ہے اور آگے اس میں ٹھیک ہے جی. تو یہ مرکب جاری ہوگا. اچھا مرکب جاری کیا بنتا ہے؟ متعلق بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم اس کو متعلق بناتے ہیں لیکن ذرا آگے دیکھیے. آگے ہے رب العالمین. یہ بھی مرکب اضافی ہے. رب العالمین یہ ہے رب، رب اور العالمون. ٹھیک ہے. اب دو اسم ہیں العالمون اور رب. تو جب مرکب اضافی بنے گا تو مضاف کا اعراب ہلکا ہو جائے گا رب، اور مضاف الیہ حالت جر میں چلا جائے گا. العالمون کی حالت جر کیا ہوگی؟ العالمین. یہ جی العالمین. ٹھیک ہو گیا جی. تو بنا رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا رب، رب العالمین. اب یہاں پہ رب العالمین کس وجہ سے، یعنی یہ حالت جر میں کیوں آیا ہے؟ ہاں جو جی للہ کے اندر جر آیا تھا اسی کی کنٹینیوشن میں یہ ربی کے ساتھ بھی بالکل. جر ہے. جیسے ابھی عبدالباسط نے ہمیں بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن جو ہے وہ صفت تھی، تو بالکل ویسے ہی رب العالمین صفت ہے اللہ کی. واضح؟ تو مضاف الیہ ہو کر یہ مرکب اضافی ہو کے صفت ہو گیا. کس کی؟ اللہ کی. تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو اسم مجرور یہ موصوف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ موصوف ہے اور اس کی صفت آ رہی ہے آگے رب العالمین مرکب اضافی کی صورت.
تو اگر یہاں تک ترجمہ کریں صفت موصوف والا گرامر والا تو ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم ترجمہ کریں مبتدا سے شروع کرتے ہیں ہم ترجمہ الحمد. اچھا جی الحمد جو ہے نا وہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے اندر حمد بھی ہے اور شکر بھی ہے. حمد بھی ہے اور شکر بھی. اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے جیسا بھی ہم انشاءاللہ حدیث مبارکہ میں بھی دیکھیں گے, اور اس میں شکر بھی ہے. دیکھیں جی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. جب ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم سے پوچھتا آپ کیسے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ بخیر. ٹھیک ہے جی. اس میں شکر بھی ہے حمد بھی ہے اس ایک کلمے. تو تمام تعریف, ہر قسم کی تعریف تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اب مرکب پورا جملے کا ترجمہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جملہ اسمیہ ہے, مبتدا ملا ہے اور آگے آپ کو خبر بھی مل رہی ہے. ابھی ہم خبر بنا نہیں رہے کیونکہ ابھی ہم نے آگے بھی جانا ہے, پوری ملا کے ہم انشاءاللہ خبر بنائیں گے. اگر اس آیت تک ترجمہ کریں تو پورا جملہ اسمیہ کا ترجمہ ہوگا. پہلے مبتدا آئے گا تمام تعریف تمام شکر ہر قسم کی تعریف. اب ہم موصوف صفت جب آتا ہے تو صفت کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں. تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہے. کے لیے کہاں سے آیا؟ لام حرف جارہ سے کے لیے. اور ہے کہاں سے آیا؟ جملہ اسمیہ سے. جملہ اسمیہ یعنی معرفہ نکرہ کمبینیشن جملہ اسمیہ میں ہے کا معنی دیتا ہے. واضح ہو گیا جناب؟ کلیئر ہے سب کو؟ جی سر. چلیں جی اب آگے چلتے ہیں. الرحمن. الرحمانی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کسی میں جو حالت جر میں ہے تو آپ کو پتہ چلا اچھا رب العالمین کی طرح یہ بھی صفت ہے اللہ کی, تو اسی وجہ سے یہ حالت جر میں. تو آپ نے رب العالمین کو صفت نمبر 1 کہہ دیا اور الرحمانی کو صفت نمبر 2, اور الرحیمی بھی حالت جر میں ہے تو یہ بھی صفت ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جناب؟ واضح؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرح الرحمن الرحیم. اچھا آگے آپ دیکھ رہے ہیں مالک یوم الدین. ذرا اس مرکب پہ غور کریں اور مجھے بتائیں یہ کون سا مرکب؟ یہ مرکب اضافی ہے لیکن 2 مرتبہ ہے. یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے. دیکھیں جی مالکن, ٹھیک ہے جی, ایک اسم ہے مالکن. ٹھیک ہے جی, مالک. اس کے بعد یومن, یہ قسم ہے. پھر ہے الدین, یہ قسم ہے مرب اللام لام. تو پیچیدہ مرکب اضافی میں آپ کو پتا ہے کہ جو سے مضاف ہے اس پہ سے مضاف کا قاعدہ لگے گا, جو مضاف الیہ دونوں بنے گا اس پہ مضاف کا قاعدہ بھی لگے گا اور مضاف الیہ کا قاعدہ بھی لگے گا. اس کی اعراب بھی ہلکی ہوگی, جر میں آئے گا کیونکہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے, اس کے لیے مضاف ہے تو ال بھی نہیں آئے گا اور اعراب بھی ہلکی ہوگی, اور جو صرف مضاف الیہ اس پہ صرف جر لگ جائے گا. تو بنا مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک, بدلے کے دن کا مالک. اچھا جی اب آپ دیکھیں یہاں پہ مالکی یوم الدین ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی صفت ہے. یہ بھی صفت ہے. ماشاءاللہ یہ بھی صفت ہے. تو یہ ہو گئی صفت نمبر 4. تو اب ان تمام صفت کو ملا کے آپ نے بنایا اس کو مجرور حرف جارہ کے لیے, حرف جارہ لام کے لیے, مجرور, اور اب آپ نے اس پورے کو بنا دیا متعلق, اور یہ متعلق ہو کے خبر ہو گیا مبتدا. ٹھیک ہے جی, اور مبتدا اور خبر مل کے بنے جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی, اور جملہ اسمیہ. اچھا جی اب اس کا کون ترجمہ کرے گا؟ جملہ اسمیہ مبتدا سے شروع کریں گے. الحمد, تمام تعریف ہر قسم کی تعریف, بدلے کے دن کے مالک رحمان رحیم, تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہے. صحیح, یہ ہو گیا گرامر والا ترجمہ.
کیونکہ گرامر میں آپ کو پتا چلا ہے پورا ایک جملہ اسمیہ ہے، یہ پورا ایک جملہ اسمیہ، تو یہ ہے گرامر والا ترجمہ اس کا۔ اب ہم جو ترجمہ دیکھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ کیسے کرتے ہیں؟ تمام تعریف تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہے جو رحمان اور رحیم ہے، اور جو مالک جو ہے آخرت بدلے کے دن کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، یا اگر جو کے ساتھ نہیں بھی کریں تو کرتے ہیں جو، تو آپ سمجھ گئے میری بات؟ اگر آپ اس کو گرامر والا ترجمہ کریں گے تو پورا ایک جملے کی فارم میں ترجمہ۔ سر اگر گرامر کے حساب سے کریں تب اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم پہلے الحمدللہ الحمد کا ترجمہ کرنے کے بعد پھر اسی طرح سیریز میں رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین للہ۔ بالکل بالکل ایسے، اور اگر ویسے کریں تو زیادہ بہتر ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں ویسے کریں تو زیادہ بہتر ہے، یعنی ترتیب میں کریں، یعنی آپ اس طرح کریں جیسے آپ نے کہا تمام تعریف تمام جہانوں کے رب رحمان رحیم آخرت بدلے کے دن کے مالک اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ایسے کرے تو زیادہ بہتر ہے ترتیب۔ جزاک اللہ۔ اچھا اس کی بھی ایک سلائیڈ کی پکچر لے لیجیے فرحان۔ ٹھیک ہے جناب، ہو گئی فرحان؟ جی سر۔ اوکے ٹھیک ہے جناب، تو اس آیت کے بعد ہے ایاک نعبد، جی جناب یہ بھی ہم نے پڑھا تھا اس آیہ مبارکہ کی میں نے ترکیب کی تھی۔ اچھا اس میں جو نعبدو ہے اس کا مادہ ہے عین با دال، عین با اور دال، ٹھیک ہو گیا جی؟ عبدہ یعبدو باب نون سے، ٹھیک ہے جی، باب نون سے یعبدو، اور یعبدو سے جب گردان کریں گے تو نعبدو کون سا صیغہ ہے؟ 14واں سیغہ ہے، 14واں سیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے فعل مضارع۔ اب مجھے بتا دیجئے کیسے لکھوں فعل مضارع جمع متکلم، جمع متکلم، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب جب فعل آ گیا ہے تو فعل آتے ہی آپ کو فوراً ڈھونڈنا ہے فاعل اور مفعول۔ اچھا جی اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے اس فعل کا فاعل پکا ہے یا کچا ہے؟ پکا ہے سر، کچا ہے، آگے دیکھنا پڑے گا۔ کیوں کچا؟ تو صرف پہلے اور چوتھے صیغے میں ہوتا ہے بس۔ نہیں سوری پکا ہے، پکا ہے یہ، پکا ہے، کچا ہمیشہ کہیں گے جب پہلا اور چوتھا صیغہ آئے گا، پہلا بس۔ اور چوتھا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہی ہے جہاں پہ فاعل ظاہر ہو سکتا ہے، ورنہ تو ضمیر ہی ہے، پکا ہے اس کے اندر جو ضمیر ہے وہی اس کا فاعل ہے، اور وہ کیا ہے؟ نحن، ٹھیک ہے جی، نحن ہے جو اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب آپ نے اس کا فاعل ڈھونڈ لیا، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، اور آپ ترجمہ کریں گے تو بھی آپ کو مل جائے گا فوراً فاعل، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے مفعول کس کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے آگے دیکھا تو آپ کو مفعول نہیں ملا، آپ کو تو واو مل گیا حرف عطف جو ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا اچھا مفعول تو پہلے آ گیا ہے کا تیری عبادت، تو یعنی نارمل ترکیب کیا ہوتی اگر ہم ایک جملہ بناتے نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، صحیح، یہ نارمل ترکیب ہو جاتی نعبدو کا۔
صحیح ہے. لیکن یہاں پہ مفعول کو مقدم رکھ دیا گیا ہے، یعنی مفعول کو پہلے لایا گیا ہے، مفعول مقدم ہے. اچھا جی، آپ کو پتہ ہے تقدیم و تاخیر ہوتی ہے تو کسی ریزن کی وجہ سے ہوتی ہے. کیا ریزن ہوتے ہیں تقدیم و تاخیر کے؟ حسر لانے کے لیے. ٹھیک ہے جی، اس میں حسر اور تاکید لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ جو کا ہے یہ ایک اٹیچڈ ضمیر ہے جو حالت جر اور نصب والی ہے، اور یہاں پہ حالت نصب میں کس وجہ سے حالت نصب میں ذرا بتائیے مجھے. میں اس کاف کو حالت نصب کیوں کہہ رہا ہوں، جر کیوں نہیں کہہ رہا؟ کیونکہ وہ مفعول ہے نا اس لیے. مفعول ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک، یہی جواب کہ مفعول ہے تو ہم مفعول تو حالت نصب میں ہوتا ہے. اچھا یہ جو اٹیچ ضمیر ہے یہ اکیلی نہیں آ سکتی، یعنی کسی جملے کو آپ کا سے شروع نہیں کر سکتے، کسی جملے کو آپ یا سے شروع نہیں کر سکتے، کسی جملے کو آپ نا سے شروع نہیں کر سکتے. صحیح ہے جی. کسی جملے کو آپ بو سے شروع نہیں کر سکتے. یہ سب اٹیچ ضمائر ہیں، ان سے پہلے کچھ نہ کچھ آنا چاہیے. تو اب آپ نے جب مفعول کو مقدم کر دیا ہے تو اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں، تو اس لیے ایک سپورٹنگ ورڈ ہے، سپورٹنگ ورڈ یا. صحیح ہے جی. یہ سپورٹنگ ورڈ ہے جو جب مفعول مقدم ہو جائے، جب ضمیر و مفعول اور مقدم ہو جائے تو اس کے لیے ایک سپورٹنگ ورڈ آتا ہے یا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ اکیلا نہیں آ سکتا کا. واضح ہے سب کو؟ جی سر. ٹھیک ہے جی. تو اب ترجمہ کیجئے. اب آپ نے حسر لانا ہے کیونکہ آپ نے مفعول مقدم دیکھا ہے. پہلے ہم اگر نعبدو کا جو ہم نے جملہ بنایا ہم اس کا ترجمہ کرتے تو کیا ہوتا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب آپ ترجمہ کر رہے ہیں ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبدو کا میں یہ ہو سکتا تھا، ہم کوئی یہ کہتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم اس کی بھی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک نعبدو میں اب یہ نہیں ہو سکتا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. یہ ہے سورۃ الفاتحہ میں لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے جی. اگر آپ سے پوچھے کوئی کہ سورۃ الفاتحہ میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے، ذرا آپ بتائیے تو آپ بتائیے گا ہے. یہ رہا ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور آگے ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہی تو ہے جناب لا الہ الا اللہ. واضح ہو گیا سب لوگوں کو؟ تو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آگے تو بہت آسان ہے. واو عطف ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ایاک بالکل ویسے ہی ہوگا. نستعین فعل مضارع جمع متکلم بالکل اسی پیٹرن پہ سیم. ٹھیک ہے جی. کا جو ہے وہ مفعول مقدم ہو گیا فاعل اور اس میں فاعل نحنو اس کے ساتھ ہی موجود ہے، اور یہ پورا یہ بھی جملہ فعلیہ بنا اور یہ بھی جملہ فعلیہ بنا اور دو جملہ فعلیہ ایک دوسرے پہ عطف معطوف ہو گئے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا یہ جو نستعینو ہے اس کی اگر ہم بات کریں نستعینو کی تو نستعینو جو ہے وہ کیسے بنے گا؟ دیکھیں جی آپ کے پاس مادہ ہے عین واو اور نون. ہاں جی بتائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ کہہ رہے ہیں کوئی ساتھی؟ ہیلو کچھ کہہ رہے ہیں؟ سر، آواز نہیں آ رہی آپ کی کلیئر ہمیں. ٹھیک ہے جی. اگر مادہ ہے عین واو اور نون، ٹھیک ہے. اچھا اب نستعین میں اگر ہم نے جو ترجمہ کیا ہے ابھی اس پہ غور کریں تو ہم مدد مانگ رہے ہیں. جب مانگنے کا مفہوم آتا ہے تو کون سا مزید ان کی باب آتا ہے عبد الباسط؟ استفعال آتا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ زبردست. میم صاحب یہ بتا دیجیے اگر باب استفعال پہ ہم اس کو ڈال دیں تو کیا مادہ کیا صیغہ بن جائے گا؟ پہلا اس اولا استعوانا یا استعوالا. ٹھیک ہے جی. استعوانا اور مضارع کا بھی بنا دیجیے. یستعونو صحیح. ٹھیک ہے جی. یستعوین. ٹھیک ہے جی. یستعوین. اچھا اب ذرا مجھے بتائیں یہ صحیح ہے غیر صحیح ہے مادہ؟ غیر صحیح ہے. کون سا؟ اجوف. تو ذرا اجوف کی تبدیلیاں کر دیں اور پھر بتائیں کیا صیغہ بنے گا.
استعانا, ठीक है जी, استعاना. अजवफ की तब्दीली हुई, ये हर्फ इल्लत वाव अलिफ में बदल गया इस्ताआना, और ये क्या बन गया, जरा देखें यहाँ क्या तब्दीली होगी, सब साथी सब देखें. ये हरफे जारा हरफे जारा बोल रहा हूँ, ये जो ये जेर है वाव हरफ इल्लत अपने हरकत को ट्रांसफर कर देगा, पीछे साकिन है तो आइन के नीचे जेर आ गया, और ये खुद तब्दील किस में हो जाएगा, जो पीछे हरकत ट्रांसफर किया उसके में, और वो क्या है, या. तो ये या में तब्दील होके बन जाएगा यस्ताईन. ठीक है जी, यस्ताईनु. यस्ताईनु वो मदद मांगता है, तो जमा मुतकल्लिम के लिए क्या हो जाएगा, नस्तईन. नस्तईन. हम सब मांगते हैं. हम सब. ठीक हो गया जनाब, सब साथियों को क्लियर है? किसी साथी का कोई सवाल है यहाँ तक? फरहान इसकी एक पिक्चर ले लीजिए. जी सर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी सर बताइए. सर ये पूछे इससे पूछ कुछ हवाले किसी सवाल. जी पूछिए. सर ये काफ का जो आपने बताया का मफूल तो है ये. जी मफूल मुकद्दम है. का के बारे में जो आपने बताया सर, ये समझ नहीं आया, का मफूल मुकद्दम जो आपने फरमाया. अच्छा, आप अपना नाम बताइए सर, आप कौन सा थियर्स कर रहे हैं? समझ आया सर मेरा सवाल? जी सवाल समझ आ गया, आप अपना नाम बता दीजिए, आप कौन सा थियर्स कर रहे हैं? आपका नाम क्या है सर? वैसे इनका नाम जो सामने नजर आ रहा है वो बख्श नजर आ रहा है. बख्श. अच्छा देखिए सर, मोहम्मद मोहम्मद बख्श, ठीक है. हम ये कहते हैं नाअबुदु, हम इबादत करते हैं. किसकी इबादत करते हैं? नाअबुदुल्लाह, हम अल्लाह की इबादत करते हैं. ठीक हो गया जी. तो इसका तर्जुमा होगा हम अल्लाह की इबादत करते हैं. हमें ये कहना हो हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, तो मफूल को हम मुकद्दम कर देंगे, मफूल को पहले ले आएंगे जुमला फि'लिया से. अल्लाह नाअबुदु, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं. ठीक हो गया जनाब. अब यहाँ पे अल्लाह जो है वो इस्म है, इसमें अलम है, तो इसमें आपको या की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़मीर हो तो वो शुरू में नहीं आ सकती, नसब और जर वाली. इसमें आलम में तो कोई मसला नहीं. अल्लाह नाअबुद. ठीक है जी. अब अगर हम अल्लाह की जगह काफ लेके आए हैं, अल्लाह ताला से हम नमाज में खड़ो के इकरार कर रहे हैं, ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तो हम कहेंगे नाअबुदु का, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं. अब इस जुमले में भी हसर लेके आना है. अच्छा नाअबुदु का, सॉरी नाअबुदु का क्या हो गया, हम तेरी इबादत करते हैं. हमें कहते हैं सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तो क्या होगा, का नाअबुदु. लेकिन काफ शुरू में अकेला नहीं आ सकता. ठीक है जी. नसब और जर वाली जमीर है, उसको हमने अटैच्ड जमीर कहते हैं. तो ये अटैच किसी वर्ड के साथ होती है, तो एक हेल्पिंग वर्ड है जो उसकी साथ अटैच हो जाता है, इया, तो बन जाता है इया का नाअबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं. क्लियर हो गया सर? सर चले गए. अच्छा ठीक है जी. बाकी सब साथियों को क्लियर है? जी सर. इसका ये जो इया है, इसका यानी बस नहीं, इसका ऐसे मीनिंग नहीं है. जी जी, इसका मीनिंग नहीं, खाली हेल्पिंग ये नहीं. ओके जी जी करेक्ट. यानी अटैच जमीर है, इसलिए वो उसके साथ आ रहा है. बिल्कुल अटैच जमीर को सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, जी, क्योंकि अकेली नहीं लिखी जा सकती. ठीक है जी. तो अब आते हैं सर, समझ गए. ओके जज़ाकल्लाह. नहीं, इससे स्लाइड नंबर 4. एक चीज मुझे पूछनी थी सर. जी सर, जी पूछिए. ये जो या का जो तजदीद से पढ़ी जाती है, ऐसा अगर हमने जोर से नहीं पढ़ा, यानी मतलब जो शिद्दत बस ऐसे ही या का नाबुदु, ऐसे
उसमें कुछ नहीं, माने बदल जाते हैं। देखिए फिर वो वर्ड अदा नहीं हुआ ना, वर्ड है ईया, ठीक है। अब आपने बहुत ऐसे इतना जोर नहीं देना ईया, ऐसे नहीं ईया, लेकिन तजदीद वाज़ेह हो, मतलब ईया नहीं पढ़ सकते, ईया नहीं पढ़ सकते, ईया गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, उसका फिर इसके माना नहीं रहेगा ईया का, ठीक है जी। तो ईया पढ़ना है, बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, लेकिन तजदीद वाज़ेह होनी चाहिए, यानी ईया नहीं होना चाहिए, ईया नहीं होना चाहिए, ईया होना चाहिए वाज़ेह। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं एक अभी ऑडियो एक कोई किसी ने भेजा है, उसमें ये यहाँ तक भी उसने बताया हुआ है कि इसके माने कुछ सूरज की परस्तिश करने के बाद के करीब अच्छा करीब होती है, इसलिए मैं ये पूछना अच्छा चाह रहा अच्छा, था। सही है। तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि उसका कुछ माना ऐसा बनेगा, तो फिर हमें उससे एहतियात करनी चाहिए, उस तजदीद को जी हमें ध्यान करके पढ़ना चाहिए, और वैसे भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलती करेंगे तो फिर माना तो अदा नहीं होगा, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि माना उस बदल तजवीद का कायदे को सही अदा ना करने की वजह से खतरनाक हद तक तब्दील होके कुफरिया भी बन जाता है। तो इसलिए अल्लाह। तजवीद बहुत अहम है, तजवीद बहुत अहम है, ठीक है जी, जो हमने तजवीद के कवायद पढ़े। और इसी तरह तजवीद के साथ साथ जो एराब है वो भी बहुत अहम है। अगर आप फाइल को मफूल, मफूल को फाइल बना दें तो उससे भी माना बहुत तब्दील हो जाता है, और वो होता कैसे, सिर्फ रफा से नसब करने में होता है। जल्दी जल्दी पढ़ते पढ़ते हमें पता भी नहीं चलता, हम गलत कर देते हैं, और माना कुफरी हद तक तब्दील हो सकता है। अल्लाह ताला माफ फरमाए, जान के इंसान नहीं करता, गलती हो जाती है, लेकिन हमारा काम है पूरे ध्यान से पढ़ना, सही जी, पूरे ध्यान से पूरी कोशिश करके तजवीद के साथ पढ़ना। अल्लाह आलम। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा। ठीक है जी, अब आगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम। एक काम करते हैं, मेरा ख्याल से क्योंकि 10 बज रहे हैं, हम लोग जो यहाँ तक रखते हैं, अभी हम हदीस मुबारका देखते हैं, वो वाली जो हमने कहा था, हम सूरतुल फातिहा से मुतालिक देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह जो बाकी आयात हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उसको इंशाल्लाह हम जुम्मे वाली क्लास में देखेंगे। तो हम चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ, सूरतुल फातिहा से मुताल्लिक, और सब साथी इसको गौर से सुनिएगा, बहुत अहम हदीस मुबारका है। सवाल कर सकता हूँ साहब मैं? जी जी पूछिए, ग्रामर से रिलेटेड है। नहीं, इस तर्जुमे के हिसाब से अभी आप जी स्टार्टिंग में बताया था कि आप असाब अल मुतीन मुतीन या मतीन ऐसा कुछ सात उसके मीनिंग दिया जा रहा है कि 7 रिपीटेडली रिसाइटेड वर्सेस, ऐसा है। तो ये क्या कौन सी किसकी आप कह रहे हैं तर्जुमा? असा ये तर्जुमा किस चीज का तर्जुमा कह रहे हैं? सर ये शायद सबा मसानी कहना चाह रहे हैं सबा सर। मसानी, हाँ सबा जी मसानी, हाँ जी, 7 रिपीटेड, करेक्ट करेक्ट। मतलब इसका क्या होता है सब, ये सबा मसानी क्या चीज? सबा मसानी जो है ना, उसका मतलब ये है कि ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपको अता की सबा मसानी वल कुरानिल अज़ीम, 7 बार बार पढ़ी जाने वाली। आप मुझे बताएं 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयत कौन सी है? सूरतुल फातिहा में कितनी आयत है? 7 आयत है। 7 आयत है, और पूरे दिन में कितनी बार पढ़ता है हर इंसान को? बार बार पढ़े जाने। सही है जी। तो जी इसका नाम कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सब को फरमाया कि हमने आपको सबा अल मसानी अता की, और इसका नाम अल कुरानुल अज़ीम भी है उसी आयत, ठीक है जी। तो ये सूरतुल फातिहा अजीम सूरत है, जिसका एक नाम सबा अल मसानी भी है।
ٹھیک ہے جناب، تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، قال اللہ عز وجل، قال اللہ عز وجل، کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ عز وجل فرماتا ہے. اب دیکھیں جناب، جب ایسی حدیث مبارکہ آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. ٹھیک ہے جی، تو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے. اللہ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی شطرین، میں نے صلاح کو، صلاح کس کو؟ صلاح کو تقسیم کیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا. ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جو صلاح ہے اس کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ہے. فنصفها لی، پس اس کا آدھا میرے لیے ہے، ونصفها لعبدی، اور اس کا آدھا میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا. قَالَ، تو کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا، یقول العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاح کو آدھا اپنے لیے اور آدھا اپنے بندے کے لیے تقسیم کیا ہے. اور اب یہاں پر جو ایکسپلینیشن ہے آگے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، تو سورۃ الفاتحہ کا نام الصلاح بھی ہے. ٹھیک ہے جی، تو جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، جو سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 ہے، فیقول اللہ عز وجل، فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، بس میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی. جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں نا نماز میں کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد آتا ہے، میرے بندے نے میری حمد کی، میری ثنا کی. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، بس میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرتا ہے، جو اس نے سوال کیا. فیقول، پھر بندہ کہتا ہے، الرحمن الرحیم، جو اگلی آیت مبارکہ سورۃ الفاتحہ کی، فیقول اثنی علی عبدی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر یقول مالک یوم الدین، سورۃ الفاتحہ کی اگلی آیت پڑھتا ہے جب بندہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فیقول اللہ مجدنی عبدی فہذا لی فہذی الآیہ بینی و بین عبدی نصفین. تو جب بندہ پڑھتا ہے مالکی یوم الدین، جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی. تو اب دیکھیں آپ کے سامنے جو 3 آیات ہیں جو پہلے لکھی، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، میری ثنا کی. جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی. اب آگے حدیث مبارکہ دیکھیے، فہذا لی، بس یہ میرے لیے. تو یہ جو پہلی 3 آیات ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ میرے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی ہم حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے.
وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ. اب جو آگے آیا آ رہی ہے، اب جو یہ آیا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی. یقول العبد، بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی فہذہ بینی و بین عبدی، یعنی یہ جو آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے. اب دیکھیں یہ آدھی کہاں ہوتی ہے؟ بھاؤ پہ ہوتی ہے نا، ایسا ہی ہے. تو یہ جو پہلا حصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کے لیے. بندہ اقرار کر رہا ہے میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تو یہ بھی اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت کے ساتھ اللہ کے لیے ہے کہ بندہ اقرار کرے اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں بس. اور جو اگلا حصہ ہے اب یہاں سے بندے کے لیے شروع ہو رہا ہے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اب اپنی حاجت بتائے گا وہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو یہ آیا مبارکہ آدھی آدھی ہے، اور یہاں سے جو اس آیا مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے، جو آخری حصہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں سے بندے کا معاملہ شروع ہو رہا ہے. اب وہ مانگے گا، اور وہ مانگے گا کیا؟ وہ مانگے گا جو سب سے اہم چیز ہے اس دنیا میں، سب سے اہم چیز. ٹھیک ہے جی؟ اس کے بغیر اس کی نجات نہ تو دنیا میں ہے نہ آخرت میں. صحیح ہے جی؟ اور وہ ہے وہ سیدھا راستہ، وہ اللہ کا سیدھا راستہ جو اس کو اللہ کی طرف لے جائے اور اس دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. اور یہی ہے اس انسان کا مقصد کہ وہ کامیاب ہو جائے اس دنیا اور آخرت میں. تو اب انسان مانگنے لگا ہے وہ اہم ترین چیز. وہ آیات کیا ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو آئیے جناب حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں. وآخر وآخر السورۃ لعبدی. ٹھیک، اچھا، یعنی فہذہ بینی و بین عبدی، کہ یہ آیت جو ہے وہ آدھی آدھی ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان. ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. وآخر السورہ لعبدی، اور اس کے بعد جو آخر میں ہے سورت کے وہ میرے بندے کے لیے ہے، جو اگلی آیات سے لے کر آخر تک. یقول العبد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر بندہ کہتا ہے اے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ کس کا؟ جس پر تیرا انعام نازل ہوا، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو تیرے غضب کے مستحق ہوئے، اور نہ ان کا جو بھٹک گئے. فہذا لعبدی، پس یہ جو حصہ ہے سورۃ الفاتحہ کا آخر کا یہ میرے بندے کے لیے ہے. ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. جناب جب سورۃ الفاتحہ ہم پڑھیں گے اگلی نماز میں تو ہمیں یہ سوچ کر پڑھنا ہے ہر آیت پر ٹھہر کر کہ آج ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے جو صحیح حدیث ہے کہ ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوابات ہیں، اور بہت عظیم عمل ہے جو ہم کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے. ہر وقت ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہر وقت. صحیح ہے جی؟ اسی لیے آپ دیکھیے یہ سبع المثانی جو ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، 7 ریپیٹڈ. صحیح جی؟ دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں؟ منیمم 17 دفعہ. منیمم 17 دفعہ. ٹھیک ہے جی؟ فرض نمازوں میں 17 دفعہ ہو جائے گی نا، 17 رکعت سے منیمم 17 دفعہ. اور اگر آپ سنت موقعہ بھی پڑھ لیں، سنت رواتب، تو پھر اور 12 دفعہ ہو جائے گی. پھر آپ فطر پڑھیں گے 15 دفعہ ہو جائے گی ایڈیشنل 17 کے. ٹھیک ہے جی؟ اور اگر کوئی تہجد بھی پڑھتا ہے، سب سے افضل نماز فرض کے بعد تہجد کی نماز ہے. سب سے افضل نماز فرض کے بعد کون سی ہے؟ تہجد کی نماز. صحیح جی؟ کوئی وہ بھی پڑھتا ہے تو وہ بھی ایڈ ہو جائیں گی. تو جناب 30-40 دفعہ انسان یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے.
30-40 دفعہ اسے جواب ملتا ہے. دل سے پڑھنی چاہیے اور ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھنا چاہیے. علماء کہتے ہیں آیات کو الگ الگ کر کے پڑھنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے جی, ٹھہر ٹھہر کے. اور سورہ فاتحہ کے آخر میں جو آمین ہے وہ صرف نماز میں ہے, یعنی جب نماز میں پڑھیں گے تو پھر آمین کہی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. ویسے جب آپ نارمل قرآن پڑھیں گے یا ویسے قرأت کریں گے تو پھر آمین نہیں کہیں گے. تو ہم یہاں پہ کلاس کو ابھی اپنے آج اختتام کرتے ہیں. جو آنے والی آیت ہے اس کا گرامیٹیکل انالیسز انشاءاللہ ہم آنے والے جمعے کو کریں گے. اس کے بارے میں حدیث تو الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ یہاں سے بندے کا معاملہ شروع ہوا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور آگے وہ کیا مانگتا ہے اس کا گرامیٹیکل انالیسز انشاءاللہ آنے والی کلاس میں کریں گے. کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ سر یہ جو دوسرا آپ نے بتایا, جی سر سن رہے ہیں میری؟ جی جی بالکل سن رہا ہوں, بولیے سر. سر جو آپ نے فرمایا یہ الرحمن الرحیم, اس کی ذرا عربی میں پھر بتا دیجئے گا سر. اللہ تعالیٰ جو جواب فرماتے ہیں اور عربی میں کیا فرماتے ہیں اللہ پاک؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا یہ حدیث بھی تھوڑا ڈال دیں صاحب آپ نے. جی جی میں انشاءاللہ ابھی ڈال دیتا ہوں پلیز. اگر جی جی الرحمن الرحیم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد آتا ہے بندے نے میری فَيَقُولُ تعریف. أَثْنَيْ عَلَيَّ عَبْدِي فَيَقُولُ أَثْنَيْ عَلَيَّ عَبْدِي. بارک اللہ فیک سر. وجزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جناب, میں انشاءاللہ یہ حدیث مبارکہ شیئر کر دوں گا. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال تھا میرا, جی جی پوچھیں. میں جمعہ کے دن رکھ دیتا ہوں کیونکہ وہ تھوڑا ٹھیک ٹھیک لمبا. ٹھیک جزاک اللہ صاحب. وجزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ. السلام.